جی بچوں، السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے ایک ٹکے کا سوال ہے بابا۔ عادل بے حد رحم دل اور سخی نوجوان تھا۔ غریب ہونے کے باوجود جب بھی کوئی ضرورت مند اس سے کچھ امداد مانگتا، عادل انکار نہ کرتا۔ وہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ راہ میں کوئی بھکاری مل جاتا تو جیب میں جو کچھ ہوتا نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ عادل روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلا تو اس کی جیب میں صرف 1 ٹکا تھا۔ اس نے سارا دن گزارا کرنا تھا۔ دوپہر تک وہ بازار میں کام تلاش کرتا رہا مگر کوئی کام نہ ملا۔ دوپہر کے بعد وہ مایوس ہو گیا۔ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے لیے نان بائی کی دکان کی طرف چل پڑا۔ اس کی جیب میں جو ٹکا تھا اس سے وہ ایک وقت کا کھانا کھا سکتا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا اگر یہ آخری ٹکا خرچ ہو گیا تو صبح کا ناشتہ کہاں سے لے گا، جبکہ وہ کسی کا احسان اٹھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اسی فکر میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں کھڑے ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر 1 ٹکے کا سوال ہے بابا، ہے کوئی غریب کی ضرورت پوری کرنے والا؟ فقیر کی صدا سن کر عادل کے قدم رک گئے۔ اس کی جیب میں صرف 1 ٹکا تھا جس سے اس نے ایک وقت پیٹ بھرنا تھا، لیکن اس نے فقیر کا سوال پورا کرنا ضروری سمجھا اور جیب سے ٹکا نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فقیر نے دعائیں دی اور عادل آگے بڑھ گیا مگر وہ اب کھانا کھانے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ وہ فقیر کی مدد کر کے اتنا خوش تھا کہ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک باغ میں پہنچا اور گھاس پر دراز ہو کر آرام کرنے لگا۔ گھاس پر لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے سونے کے دوران 2 ڈاکو کسی تاجر کو قتل کر کے اور اس کی دولت لوٹ کر اس باغ میں چھپنے کے لیے گھس آئے۔ عادل کو سوتا دیکھ کر انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں وہ ان کے لیے مصیبت کا باعث نہ بن جائے۔ کوتوالی اور ان کے سپاہی انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے لوٹی ہوئی رقم آپس میں تقسیم کی، پھر عادل کے قریب آئے تاکہ اسے قتل کر دیں، مگر اسی لمحے گھوڑوں کی چلنے کی آواز سنائی دی اور وہ رقم کے تھیلے عادل کے قریب چھوڑ کر گھنے درختوں میں جا چھپے۔ پھر جو ہی گھوڑے باغ میں داخل ہوئے وہ ڈاکو دوسری طرف سے نکل کر فرار ہو گئے۔ وہ کوتوال اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے تھے جو ڈاکوؤں کو کھوج لگاتے ہوئے اس باغ میں آ پہنچے تھے، مطلب جو سپاہی تھے وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے پھر رہے تھے، ان کے گھوڑے تھے۔ انہوں نے عادل کے قریب پڑے رقم کے تھیلے دیکھے تو سمجھ گئے کہ وہ ڈاکوؤں کا ساتھی ہے۔ انہوں نے رقم کے تھیلوں پر قبضہ کر لیا اور عادل کو جگا کر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ ایک سپاہی نے سخت لہجے سے عادل سے سوال کیا۔ عادل بہت حیران ہوا۔ وہ بولا، کیسے ساتھی؟ کون؟ میرا ساتھی کون ہے سپاہی؟ انجان مت بنو، تم اور تمہارے ساتھیوں نے سیٹھ ہاشم کو لوٹا اور قتل کر کے فرار ہو گئے۔ کوتوال دھاڑا۔ عادل اس الزام پر اپنی صفائی میں قسمیں کھانے لگا۔ اس نے کہا، میں بے گناہ ہوں جناب، مجھے کچھ علم نہیں۔ بکواس مت کرو، کوتوال نے غصیلے لہجے میں کہا، ہر مجرم خود کو بے گناہ کہتا ہے۔ اگر ہم ہر مجرم کی قسم پر یقین کر کے اسے چھوڑ دیں گے تو قید خانے میں کیا جانوروں کو بند کیا کریں گے؟ کوتوال صاحب، میں تو یہاں سو رہا تھا۔ اور عادل نے کہنا چاہا، ارے کیوں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہو؟ بدبخت، لوٹ کی رقم سے بھرے یہ تھیلے تیرے پاس رکھے ملے ہیں۔ تیرے ساتھی اپنا حصہ لے گئے اور تم اطمینان سے سو گئے کہ یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ سپاہی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ تھیلے میرے نہیں ہیں جناب، میں تو انہیں اب دیکھ رہا ہوں، میرے سوتے وقت تو یہ یہاں نہیں تھے۔ بس تمہارے مجرم اور قاتل
ہونے کا ثبوت یہ رقم ہے۔ سپاہی ہاتھ اٹھا کر دھاڑا، تم نے اپنی صفائی میں جو کہنا ہے عدالت میں کہنا، ہمارا فرض جو ہے ہم پورا کریں گے۔ پھر سپاہیوں کا جو بڑا ہوتا ہے آرڈر دیتا ہے، اس نے ان کو چھوٹے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمارا فرض جو ہے وہ ہم پورا کریں گے، اس ڈاکو کو گرفتار کر کے لے چلو۔ سپاہیوں نے عادل کو ہتھکڑیاں پہنائے اور وہاں سے لے گئے۔ انہوں نے عادل کو قاضی کے عدالت میں پیش کر دیا۔ کیا قاضی نے کر دیا؟ قاضی نے مقتول تاجر کے قتل اور اس کے لوٹنے کے جرم میں عادل کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ مجرم سے لوٹی ہوئی رقم کی برآمدگی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ہاشم کو قتل کر کے اس کی دولت لوٹی تھی۔ اس جرم میں اسے سزائے موت کی سزا دی جا رہی ہے۔ لوگوں کی عبرت کے لیے مجرم عادل کا کل شہر کے بڑے چوراہے میں سرعام سر قلم کیا جائے گا۔ سڑک پر اس کا چوک میں سر قلم کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور ہر ایک شخص کے لیے حکم جاری ہو گیا کہ وہ قاتل کا انجام دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو جائے۔ دوسرے دن صبح سے ہی شاہی ڈھول بجانے والے شہر میں ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ تاجر کے قاتل کو آج بڑے چوراہے میں موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر لوگ تماشا دیکھنے کے لیے چوک در چوک اس چوراہے پر جمع ہونے لگے۔ دوپہر تک وہاں لوگوں کا اتنا جھوم لگ گیا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ رہی اور تماشائی چھتوں اور دروازوں پر کھڑے ہو گئے۔ شہر والے بڑے جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ سپاہی ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے، وہ سب عادل کی موت کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ جی بچوں، یہاں پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، کیونکہ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ کل آئے گا۔ اور اب اس کو ویڈیو کو لائک کرنا بھی ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ بچوں۔